اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر انتظام اس ہفتہ واری سنی دینی نشست میں درس جال حق کا آغاز ہوا اور کافی سارے دروس اس سے پہلے ہو چکے۔ تقلید سے متعلق مکمل بحث اس سے پہلے گزر چکی، اور پھر علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق بھی بہت ساری باتیں بیان ہوئی، اور علم غیب کے ثبوت میں قرآن پاک کی بہت سی آیات کریمہ پیش ہوئی۔ آج بھی چند قرآن پاک کی آیات کریمہ اور اس کے ضمن میں اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان ہوگی، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَأْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہیں ہے کوئی تر اور خشک جو روشن کتاب میں نہ لکھا ہو۔ کوئی خشک چیز، کوئی تر چیز، یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا بیان روشن کتاب میں نہ ہو، جو روشن کتاب میں لکھا ہوا نہ ہو۔ اب یہاں پر کتاب جو بیان ہوا تو کتاب سے مراد کیا ہے؟ کون سی کتاب؟ تو تفسیر روح البیان میں ہے کہ هو اللوح المحفوظ فقد ضبط اللہ فیہ جمیع المقدورات الکونیۃ لفوائد ترجع الى العباد یعرفها العلماء باللہ۔ مطلب یہ ہے، فرماتے ہیں کہ وہ کتاب سے مراد وہ لوح محفوظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ساری ہو سکنے والی چیزیں جمع فرما دی، اور ان فائدوں کی وجہ سے، ان فائدوں کے لیے، ان فائدوں کی وجہ سے جو بندوں کی طرف لوٹتے ہیں ان علماء رب، اور ان کو علماء ربانی جانتے ہیں۔ یعنی وہ فوائد جو کہ بندوں کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی بندوں سے متعلق جو فوائد ہیں وہ لوح محفوظ میں بیان ہو گئے، اور ان فوائد کو علماء ربانیین جانتے ہیں۔ تفسیر کبیر میں ہے اسی آیت وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ کوئی خشک کوئی تر نہیں ہے جس کا بیان قرآن میں نہیں، کتاب میں نہیں، روشن کتاب میں جس کا بیان نہیں ہے۔ تو تفسیر کبیر میں یہی آیت کے تحت ہے، فرماتے ہیں کہ اس لکھنے میں، یعنی کتاب جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، تو لکھنے سے فائدہ کس کو ہے؟ جو لکھا ہوا ہے تو اس سے فائدہ کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالی تو عالم الغیب و شہادہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، تو بھولنے سے بھی پاک ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ معاذ اللہ تبارک و تعالی نے لکھ لیا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں معاذ اللہ۔ تو لوح محفوظ میں لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو تفسیر کبیر میں ہے کہ اس لکھنے میں چند فائدے ہیں۔ وہ یہ، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان حالات کو لوح محفوظ میں اس لیے لکھا تھا تاکہ ملائکہ خبردار ہو جائے، تاکہ فرشتے اس سے علم حاصل کر لیں، خبردار ہو جائیں، فرشتوں کو معلوم ہو جائے کہ کیا کیا کب کیا کیا ہونے والا ہے، کچھ بھی، ہر چیز لوح محفوظ میں۔ اب ان معلومات میں
علم الہی جاری ہونے پر ملائکہ خبردار ہو جائے، انہیں علم ہو جائے، انہیں معلومات حاصل ہو جائے، تو فرماتے ہیں پس یہ بات ان فرشتوں کے لیے پوری پوری عبرت بن جائے جو لوح محفوظ پر مقرر ہیں. یعنی لوح محفوظ پہ جو فرشتے مقرر ہیں تو ان کے لیے یہ بات جو ہے نا وہ پوری پوری عبرت بن جائے. یعنی وہ دیکھیں لوح محفوظ پہ ایسا لکھا ہوا ہے اور واقعی ایسا ہو بھی رہا ہے، تو ان کے لیے عبرت بن جائے کہ واقعی لوح محفوظ میں جو جو لکھا ہوا ہے وہ ایسا ہی سب کچھ ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کیونکہ وہ فرشتے ان واقعات کا اس تحریر سے مقابلہ کرتے ہیں. یعنی جو کچھ واقع ہونے والا ہے یا واقع ہوتا ہے تو جو لکھا ہوا ہے اس سے وہ موازنہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں. جو عالم میں نئے نئے ہوتے رہتے ہیں تو اس کو لوح محفوظ کے موافق پاتے ہیں. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ لوح محفوظ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں. تفسیر خازن میں اسی آیت کے تحت ہے، فرماتے ہیں کہ دوسری توجیہ یہ ہے، ایک توجیہ تو بیان ہو گئی، ایک تفصیل تو بیان ہو گئی لوح محفوظ لکھنے کی. اب دوسری وجہ، دوسری توجیہ یہ ہے کہ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جو کچھ ہوگا اور جو کچھ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے ہو چکا سب کا علم لکھ دیا. اور ان تمام چیزوں کے لکھنے سے اس کتاب میں فائدہ یہ ہے کہ فرشتے اس کے علم کے جاری کرنے پر واقف ہو جائیں. یعنی فرشتے واقف ہو جائے کہ کیا کرنا ہے، جاری کرنے پر واقف ہو جائے. یہ دوسری وجہ ہے. تفسیر مدارک میں اسی آیت کریمہ کے تحت ہے کہ وَهُوَ عِلْمُ اللَّهِ أَوِ اللَّوْحِ، کہ وہ یعنی قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے اس میں جو کتاب کا لفظ آیا ہے تو کتاب سے مراد بعض مفسرین نے کیا فرمایا کہ لوح محفوظ. تو تفسیر مدارک میں ہے کہ وہ کتاب یا تو علم الہی ہے یا لوح محفوظ ہے. یعنی یہاں پر بھی لوح محفوظ آ گیا. بتانا یہ ہے کہ کتاب سے مراد تفسیر میں کیا آیا ہے، لوح محفوظ. تفسیر تنویر القیاس فی تفسیر ابن عباس میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ یہ تمام چیزیں لوح محفوظ میں ہیں کہ ان کی مقدار اور ان کا وقت بیان کر دیا گیا ہے. یعنی لوح محفوظ میں ہر ایک کی مقدار بھی بیان کر دی گئی ہے، ہر ایک کا وقت بھی بیان کر دیا گیا ہے. کون کتنا جیے گا، کب مرے گا، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کتنا کمائے گا، کتنا لٹائے گا، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا. ہر چیز اور ہر ایک چیز کا وقت بھی بیان کر دیا گیا ہے لوح محفوظ پہ. تو فرماتے ہیں علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں ہر خشک و تر ادنا و اعلیٰ چیز ہے اور لوح محفوظ کو فرشتے اور اللہ کے خاص بندے جانتے ہیں. لوح محفوظ کو کون لوگ جانتے ہیں؟ فرشتے جانتے ہیں اور اللہ کے خاص بندے جانتے ہیں. اور علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سب کو محیط ہے. جب فرشتے جانتے ہیں تو حضور کا علم تو ان سب کو محیط ہے، یعنی ان سب کو گھیرے ہوئے، سب سے بڑھ کر حضور کا علم ہے. تو جب فرشتے اور دوسرے اللہ کے خاص بندے لوح محفوظ کا علم جانتے ہیں تو حضور کیوں نہ جانے؟ کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم تو ان سب کو محیط ہے، یعنی سب کو گھیرے ہوئے ہے. وہ تو فرشتوں کے بھی علم کو گھیرے ہوئے ہے، تمام مخلوقات کے علم کو گھیرے ہوئے ہے. لہٰذا یہ تمام علوم علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دریا کے قطرے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ ایک سبحان دریا اللہ. کا قطرہ ہے سمجھ لیجئے حضور کے علم کا. یعنی لوح محفوظ کا بھی علم یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کے علم کے دریا کا ایک قطرہ ہے یا چند قطرے ہیں، یوں سمجھ لیجئے. تو اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ لوح محفوظ میں ہر چیز ہے، ہر چیز کا بیان ہے اور روشن بیان ہے، سب لکھ دیا گیا ہے.
اور اس کو فرشتے بھی جانتے ہیں، خاص بندے بھی جانتے ہیں، تو جب فرشتے اور خاص بندے جانتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم تو سب سے بڑھ کر ہے، سب پر محیط ہے، سب کو گھیرے ہوئے ہے، تو حضور بھی سب کچھ جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں ہے کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا، یعنی یہاں پر خطاب جو ہے حضور سے کہ اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ تم پر یہ قرآن اتارا، یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے۔ پہلی والی آیت میں کتاب سے مراد لوح محفوظ، یہاں پر کتاب سے مراد کتاب اللہ، یعنی یہاں پر قرآن مجید، اور قرآن مجید کی تعریف ہو رہی ہے، اس کی صفت بیان ہو رہی ہے تبیانا لکل شیء، کہ اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ روشن کسے کہتے ہیں؟ روشن کا معنی ہوتا ہے بالکل واضح طور پہ، کھلا ہوا، تفصیل کے ساتھ۔ پتہ یہ چلا کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا بھی روشن بیان قرآن میں ہے، اس کی بھی تفصیل قرآن میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تفسیر حسینی یہی آیت نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، تو اسی کے تحت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب یعنی قرآن دین و دنیا کی ہر چیز کا روشن بیان بنا کر بھیجی، تفصیلی اور اجمالی، یعنی اس میں تفصیل بھی ہے اور اجمال بھی، یعنی شارٹ کا بیان بھی ہے، شارٹ میں بھی ہے اور تفصیل بھی ہے، تفصیل کے ساتھ بھی ہے اور اجمال بھی ہے۔ تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے تحت ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے بیان کے لیے جو دینی چیزوں سے تعلق رکھتی ہوں اور اس میں سے امتوں اور ان کے پیغمبروں کے حالات ہیں، یعنی اس قرآن پاک میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں تو وہ کن چیزوں کے متعلق ہیں؟ امور دین سے متعلق ہے، یعنی امور دنیا سے متعلق ہے، یعنی دین کے متعلق تمام چیزیں، دنیا کے متعلق تمام چیزیں، تمام امتوں کے حالات اور ان کے انبیاء کے بھی حالات، ہر چیز کا بیان ہے۔ تفسیر اتقان میں ہے اسی آیت کے تحت کہ حضرت مجاہد نے ایک دن فرمایا کہ عالم میں کوئی شے، کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو، دنیا میں، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ تو ان سے کسی نے پوچھا، کسی نے یہ کہا، ان سے یہ کہا گیا کہ سرایوں کا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ سرائے یعنی جہاں پر جو ہے مسافر جا کر ٹھہر جاتا ہے یا کوئی اور جا کر وہاں پہ رہتا ہے، یعنی اس کو وطن نہیں بناتا انسان، کبھی کبھی جا کر وہاں پہ رہ گئے۔ تو قرآن میں اس کا ذکر کہاں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس آیت میں ہے کہ تم پر گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جس میں کوئی رہتا نہ ہو اور تمہارا وہاں سامان ہو۔ تو یہاں پر اس آیت میں سرائے مراد ہے، یعنی قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے۔ ہاں، علم حاصل ہونا چاہیے ویسے ہی۔ تو اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں ہر ادنا اور اعلیٰ چیز ہے، اور قرآن رب تبارک و تعالی نے محبوب کو سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، تو یہ تمام چیزیں علم مصطفیٰ میں آ گئی، حضور کے علم میں یہ تمام چیزیں آ گئی، یعنی قرآن کا علم آ گیا۔ تو قرآن میں جب تفصیلی بیان ہے، روشن بیان ہے، تو حضور کو ہر قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے قرآن سب کی تفصیل ہے۔ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے قرآن سب کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ، اس میں کچھ شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جلالین شریف تفسیر کی بڑی مشہور کتاب، پرانی کتاب جلالین، اسی آیت کے تحت ہے
کہ یہ تفصیلی کتاب ہے، یعنی قرآن پاک یہ تفصیلی کتاب ہے، اس میں وہ احکام اور ان کے سوا دوسری چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دی، اس کی تفصیل ہے قرآن میں۔ اور تفسیر جمل میں اسی آیت کے تحت ہے، یعنی لوح محفوظ میں تمام تفصیل ہے، یعنی کتاب سے مراد یہاں قرآن نہیں، بلکہ بعض تفسیروں میں یہ لیا، بعض تفاسیر میں یہ لکھا کہ یہاں مراد لوح محفوظ ہے۔ اور اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ چاہے قرآن مراد ہو یا لوح محفوظ مراد ہو، حضور کے علم میں تو دونوں ہیں، حضور کے علم میں لوح محفوظ بھی ہے اور قرآن بھی ہے۔ روح البیان میں ہے اسی آیت کے تحت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ قرآن ان شرعی اور حقیقت کی چیزوں کی تفصیل ہے جو ثابت کی جا چکی ہیں، یعنی لوح محفوظ میں جو لکھی جا چکی ہے، اور تعویلات نجمیہ میں ہے کہ اس تمام کی تفسیر ہے جو تقدیر میں آ چکی ہے، یعنی تقدیر جو لکھی جا چکی ہے اور اس کتاب میں لکھی جا چکی ہیں جس میں رد و بدل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کتاب ازلی اور ابدی ہے۔ یعنی جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس کی تفصیل قرآن میں ہے، اس کی تفصیل قرآن میں ہے، اور قرآن تو رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، تو سکھانے والا رحمان ہے۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو قرآن کا علم عطا فرما دیا، قرآن سکھا دیا، اور قرآن میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے، تو پتہ یہ چلا کہ حضور کو تمام کائنات کی تفصیلات کا علم ہے۔ تو اس آیت و تفسیر سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم میں احکام شرعیہ اور تمام علوم موجود ہیں، اور اس آیت سے پتہ لگا کہ قرآن میں سارے لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اور لوح محفوظ میں سارے علوم ہیں۔ وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ابھی میں نے اس سے پہلے یہ آیت پڑھی تھی کہ کوئی تر چیز، کوئی خشک چیز نہیں ہے مگر اس کا بیان روشن کتاب میں ہے، یعنی روشن کتاب میں اس کا ذکر ہے، یعنی لوح محفوظ میں اس کا ذکر ہے، اور اسی لوح محفوظ کی تفصیل قرآن ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن حضور کے علم میں ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، لہٰذا ساری لوح محفوظ یہ حضور کے علم میں ہے، کیونکہ قرآن لوح محفوظ کی کیا ہے؟ تفصیل ہے۔ تو جب قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے علم میں ساری لوح محفوظ بھی ہے نا، اسی کی تفصیل تو ہے قرآن پاک۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد ہوا، ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء، کہ یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں، حدیثا یفترا، بنائی ہوئی بات نہیں ہے، کسی کی بنائی ہوئی گڑی ہوئی بات نہیں، اپنے سے اگلے کلاموں کی تصدیق ہے۔ اگلے کلاموں کی یہ کیا ہے؟ تصدیق ہے، اور ہر چیز کا مفصل بیان۔ تفسیر خازن میں اسی آیت کے تحت ہے، یعنی اس قرآن میں جو آپ پر اتارا گیا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر اس چیز کی تفصیل ہے جس کی آپ کو ضرورت ہو، حلال اور حرام، سزائیں اور احکام، قصے اور نصیحتیں اور مثالیں، ان کے علاوہ اور وہ چیزیں جن کی بندوں کو اپنے دینی و دنیاوی معاملات میں ضرورت پڑتی ہے، ہر چیز کی تفصیل حضور کو بتا دی۔ قرآن پاک میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ تفسیر حسینی میں ہے کہ اس قرآن میں ہر اس چیز کا بیان ہے جس کی دین و دنیا میں ضرورت ہو۔ اسی طریقے سے کتاب الاعجاز لابن سراقہ میں ہے کہ عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ تو قرآن میں ہر چیز ہے، اور قرآن میں یہ بھی ارشاد ہوا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا، ما کانا وما یکون کا بیان ان کو سکھایا۔ یہ تو قرآن میں ہے، علمہ البیان، ان کو بیان سکھا دیا، یعنی ما کانا وما یکون کا علم عطا فرما دیا۔ صرف علمی نہیں بلکہ بیان یعنی تفصیل۔
تفسیر معالم التنزیل و حسینی میں اسی آیت کے تحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان، یہاں پہ کیا ہے؟ خلق الانسان، تو انسان سے مراد کون ہے؟ تو تفسیر حسینی اور تفسیر معالم التنزیل میں ہے کہ انسان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، اور ان کو بیان سے مراد کیا فرماتے ہیں؟ بیان یعنی ساری اگلی پچھلی باتوں کا بیان سکھا دیا۔ تفسیر خازن میں کہا گیا ہے کہ انسان سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ ان کو اگلے پچھلے امور کا بیان سکھا دیا گیا، کیونکہ حضور کو اگلوں اور پچھلوں کی اور قیامت کے دن کی خبر دے دی گئی۔ حضور کو اگلے دن، پچھلے دن اور قیامت کے دن کی بھی خبر دے دی گئی۔ روح البیان میں اسی آیت کے تحت ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور اپنی ربوبیت کے بھید سکھا دیے، رموز سکھا دیے، جو چھپی ہوئی مخفی باتیں ہیں وہ سکھا دی، جیسا کہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو سکھا دیں وہ باتیں جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اس سے پہلے یہ آیت گزر چکی کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا۔ تفسیر مدارک میں اسی آیت کے تحت کہ انسان سے مراد جنس انسانی ہے یا آدم علیہ السلام ہے یا حضور ہے، یہ تفسیر مدارک میں ہے کہ یہاں پہ انسان سے مراد یا تو جنس انسانی ہے یعنی انسان مراد ہے، یا آدم علیہ السلام مراد ہے، یا حضور مراد ہے۔ اب معالم التنزیل میں اسی آیت کے تحت یہ بھی ہے کہ کہا گیا ہے کہ اس آیت میں انسان سے مراد حضور ہے اور بیان سے مراد ہے کہ آپ کو وہ تمام باتیں سکھائی جو آپ نہ جانتے تھے۔ تفسیر حسینی میں اسی آیت کے تحت ہے کہ یہاں مراد ہے کہ پیدا فرمایا حضور کی ذات کو اور سکھایا ان کو جو ہو چکا ہے یا جو کچھ ہوگا۔ تو ان آیتوں اور تفاسیر سے معلوم ہوا کہ قرآن میں سب کچھ ہے اور اس کا سارا علم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کر دیا گیا ہے۔ تو ان آیات کریمہ کی روشنی میں پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف کچھ علم غیب ہی نہیں بلکہ ما کانا وما یکون سے بھی بڑھ کر علم غیب عطا فرمایا۔ صرف ما کانا وما یکون بھی نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو علم غیب پر مطلع فرمایا ہے نا، کیونکہ ما کانا وما یکون کا علم اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تو وہ تمام چیزیں تو ہر چیز آ گئی، پوری کائنات کی چیز آ گئی نا، اور یہ ساری کائنات اسی کو تو ما کانا وما یکون بولتے ہیں۔ تو ما کانا وما یکون کا علم تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تھا، یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم تو ان سب کو محیط ہے، سب کے علم کو گھیرے ہوئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم تو ما کانا وما یکون کے علم سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ چند آیات کریمہ میں نے آج ذکر کر دی کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا۔ اب بھی کوئی اگر انکار کرے معاذ اللہ کہ حضور کو علم غیب نہیں یا یہ نہیں وہ نہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ سمجھنا نہیں چاہتا، کیونکہ بالکل واضح انداز میں قرآن کی آیات کریمہ سے بالکل واضح طور پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہاں پر کتاب کا ذکر ہے۔ تو اب آپ سامنے والے سے ہی سوال کر لو کہ قرآن میں یہاں پہ جہاں کتاب آیا ہے، کتاب کا لفظ آیا ہے، تو کتاب سے مراد کون ہے، کیا ہے؟ اب وہ کہے گا یا تو لوح محفوظ یا تو قرآن۔ تو جب لوح محفوظ یا قرآن
یہ تم بھی مان رہے ہو کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے یا لوح محفوظ میں ہر چیز کا بیان ہے، اور قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو لوح محفوظ کا بھی علم عطا فرمایا، قرآن کا بھی علم عطا فرمایا، تو پھر حضور کیوں غیب نہ جانے؟ حضور اللہ کی عطا سے ضرور غیب